ہم نے ان کی ایک سب میرین کو پکڑا تھا، لیکن ہم پرامن ملک ہیں، ہم نے اس کو مارا نہیں لیکن اس کو وارننگ دی تاکہ وہ واپس چلی جائے. اور کل بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ ہم نے ان کو متنبہ کیا اور آخری بار وارننگ دی ہے کہ انف از انف، اب آئے ہیں تو ہم سے گلہ نہ کرنا. کھوجی ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. ناظرین گرامی، ایک طرف تو پاک فوج وطن عزیز میں ایک بار پھر سر اٹھانے کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہے، وہیں دوسری جانب بیرونی جارحیت کے خطرے سے نمٹنے کی تیاریاں بھی جاری ہیں. جب آپ کا بھارت جیسا ازلی عیار اور مکار دشمن ہو تو پھر کیسے سکون سے بیٹھا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاک فوج اور ہمارے سیکیورٹی ادارے چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں. ایک جانب آئے روز امن دشمن پاک سرزمین کا امن تار تار کرنے اور وطن عزیز کو خاک و خون میں نہلانے کی سازشیں رچا رہے ہیں. ان ملک دشمنوں کو بیرون ملک سے فنڈنگ کی جاتی ہے. سرحد پار بیٹھے ان کے آقا انہیں نہ صرف فنڈ فراہم کرتے ہیں بلکہ تربیت اور اسلحہ بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ پاکستان میں بے امنی پھیلائیں اور دشمنوں کے مذموم عزائم کامیاب بنائیں. تو دوسری جانب سیکیورٹی فورسز کو ایک طرف ان دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور سلیپر سیل سے بھی نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے. پچھلے کچھ مہینوں میں دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا اور اشرف غنی کے فرار کے بعد سمجھا جا رہا تھا کہ اب ہمارے ہاں دہشت گردی میں خاطر خواہ کمی ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ماضی میں اشرف غنی اور امراللہ صالح جیسے لوگ کابل میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے منصوبے بناتے تھے. بھارتی خفیہ ایجنسی راہ انہیں مکمل معاونت فراہم کرتی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب اگست 2021 میں طالبان نے کنٹرول سنبھالا تو پاکستان کو لگا کہ اب راوی چین ہی چین لکھے گا، کیونکہ پہلے تو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف اس لیے استعمال کی جاتی تھی کیونکہ وہاں اشرف غنی اینڈ کمپنی ان دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتی تھی. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکی اور کالعدم ٹی ٹی پی اور دیگر تنظیموں کے دہشت گردوں نے ایک بار پھر سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز ان امن دشمنوں کو دبوچنے کی تیاری کر چکی ہیں. جلدی وطن عزیز سے ایک بار پھر دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا جائے گا. ناظرین گرامی، دہشت گردی کا مقابلہ کرتی اور انہیں چن چن کر ٹھکانے لگانے والی افواج پاکستان، چاہے وہ بری ہو، فضائیہ ہو یا پھر بحریہ، ہر گھڑی مادر وطن کے دفاع کے لیے تیار ہے. پاک فضائیہ اور امریکی ایئر فورس نے مشترکہ مشقیں کی ہیں. حال ہی میں پاک فضائیہ کو چین سے نئے لڑاکا طیارے J-10C ملے ہیں. پاکستان اور امریکی فضائیہ کی مشترکہ فضائی مشقیں فیلکن ٹیلن آپریشنل ایئر بیس پر اختتام پذیر ہو گئیں. مشقوں میں دونوں فضائی افواج نے بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. ان مشقوں میں دشمن کے علاقے میں گھس کر سٹرائک کرنا اور پھر واپس آنے کی مشق کی گئی. ویسے بھی پاک فضائیہ کے جانباز تو اس کام میں نہ صرف ماہر اور مشتاق ہیں بلکہ عملی تجربہ بھی رکھتے ہیں. دنیا نے دیکھا تھا کہ 27 فروری کے مارکے میں کیسے پاکستان ایئر فورس کے شاہین علامہ اقبال کے شیر جھپٹنا پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا کی عملی تصویر بن گئے تھے. بزدل دشمن کی جانب سے رات کی تاریکی میں کیے گئے حملے کا جواب دن کے اجالے میں دیا گیا تھا اور اس شان سے دیا گیا کہ قوم کا فخر فضائیہ کی شان JF-17 تھنڈر طیارے لے کر ہمارے جوان نہ صرف سرحد پار گئے بلکہ وہاں اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور پھر غازی بن کر واپس لوٹے. ہمارے جوان لوٹے بھی اس شان سے تھے کہ نہ صرف اپنے ٹارگٹ کو لاک کر کے نشانہ بنایا تھا بلکہ دشمن کے 2 طیارے مار گرائے اور ابھی نندن کو بھی گرفتار کر لیا. ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق اس ایکسرسائز کا مقصد ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا تھا. امریکی فضائیہ کے افسروں نے بھی مشقوں کے انعقاد کو سراہا. ایئر مارشل زاہد محمود اور امریکی سفیر انجیلا ایگلر نے مشترکہ فضائی مشقوں کا معائنہ کیا. ایئر مارشل زاہد محمود نے کہا کہ مشقوں کا مقصد حقیقت پسندانہ عصری منظر ناموں میں پیچیدہ فضائی آپریشن میں انٹر آپریبلٹی کا فروغ تھا. فضائی مشقوں کا آغاز 26 فروری کو ہوا تھا جس میں مشقوں میں امریکی اور پاک فضائیہ کے پائلٹس اور عملے نے حصہ لیا. ناظرین گرامی، یہ تو فضائیہ کی جانب سے کی گئی مشقیں تھیں. ایک روز پہلے پاک آرمی اور سعودی عرب کی مشترکہ مشقیں السمسام 8 ختم ہوئیں. نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں یہ مشقیں 2 ہفتے تک جاری رہیں. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق پاک فوج اور رائل سعودی لینڈ فورسز کی مشترکہ تربیتی مشقیں انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں پر مرکوز تھیں.
پاک فوج اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور تربیت کے سخت معیار اور ڈسپلن کی وجہ سے پوری دنیا میں اپنا منفرد مقام رکھتی ہے۔ پاک آرمی کے پاس جنگ کا وسیع تجربہ ہے۔ ہماری فوج دنیا کی شاید وہ واحد فوج ہے جس کے جوان سے لے کر افسر تک فیلڈ یعنی جنگ کا عملی تجربہ رکھتے ہیں۔ پچھلی پوری ایک دہائی تقریباً پاک فوج حالت جنگ میں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ممالک کی فورسز پاک فوج کے ساتھ مشترکہ مشقیں کرتی ہیں۔ ان مشقوں میں سرچنگ، جنگی گشت اور دھماکہ خیز آلات تلف کرنے کی مشقیں شامل تھیں۔ دراصل سعودی عرب کو بھی حوثی باغیوں کی شکل میں دہشت گردوں کا خطرہ ہے، اس لیے ان کی فوج بھی شہروں میں جنگ کرنے کی صلاحیت سیکھ رہی ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر یمن کے حوثی باغیوں کو سبق سکھایا جا سکے۔ اب پاکستان کی جانب سے اپنے دفاع کے لیے کی جانے والی ان مشقوں پر انڈین میڈیا میں خوب واویلا کیا جا رہا ہے اور بھارتی اینکرز کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چین کی شہ پر ہندوستان پر چڑھائی کی تیاری کر رہا ہے، حالانکہ پاکستان کی کبھی بھی یہ پالیسی نہیں رہی کہ وہ جنگ میں پہل کرے۔ پاکستان کی جانب سے ہمیشہ یہی کہا گیا کہ ہم کبھی بھی جنگ میں پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو پھر ہم خاموش بھی نہیں بیٹھیں گے۔ بری اور فضائی محاذوں پر تو تیاری جاری ہے، لیکن پاکستان کے سمندری حدود کے نگہبان یعنی پاک بیریئر کے جوان بھی ہر دم مستعد اور چوکس ہیں اور اپنے فرائض بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ 5 روز پہلے یعنی 1 مارچ بروز جمعرات کو پاک بیریئر نے ایک بار پھر بھارت کی دراندازی کی کوشش کو ناکام بنایا تھا۔ سمندری حدود کی محافظ پاکستان نیوی نے ایک اور بھارتی آبدوز کا سراغ لگا لیا تھا۔ پاک بحریہ کے چاقو چوبند جوانوں نے بھارتی آبدوز کو بر وقت ٹریک کر کے پاکستانی حدود میں گھسنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بھارتی آبدوز کو ٹریک کرنے کا 5 سال میں یہ چوتھا واقعہ تھا۔ یہ پاک بحریہ کی قابلیت اور پاکستان کی میری ٹائم سرحدوں کے دفاع کے عزم کا عکاس ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستان نیوی کے اینٹی سب میرین وار فیئر یونٹ نے 1 مارچ کو انڈین کلواڑی کلاس آبدوز کا سراغ لگایا۔ انڈیا نے بری نیت سے اپنی آبدوز پاکستان بھیجی، لیکن ہمیشہ کی طرح پاکستان نیوی کی پیشہ ورانہ مہارت کی وجہ سے اسے پاکستانی سمندری حدود میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ سیکیورٹی کی صورتحال اور پاکستان نیوی کی مشقوں کے بعد انڈیا کی طرف سے اس طرح کی کارروائی کی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ جاسوسی کرے گا تاکہ معلومات حاصل کی جا سکے۔ فی الحال پاکستان کی جانب سے انڈین آبدوز کو نشانہ نہیں بنایا گیا کیونکہ ہم خطے میں کسی قسم کی محاذ آرائی نہیں چاہتے، لیکن پاکستان نے بھارت پر واضح کر دیا ہے کہ اب بہت ہو چکا، اب باز آ جاؤ۔ بار بار پاکستانی حدود کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ دراصل بھارت ہر کچھ عرصے بعد آبدوز بھیج کر یہ چیک کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ہم دراندازی کی کوشش کریں تو اس میں کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں، اور پاکستان اپنی حدود کا دفاع یقینی بنانے کے لیے کس حد تک تیار بیٹھا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے اس واقعے پر رد عمل میں کہا تھا کہ انڈیا نے پاکستان کے گہرے پانیوں میں 5ویں مرتبہ مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے۔ 1 سال پہلے بھی ہم نے ان کی آبدوز کو پکڑا تھا لیکن مارا نہیں تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم ایک پرامن ملک ہیں، ہم نے انہیں مارا نہیں، وارننگ دی تاکہ وہ واپس چلی جائے۔ اب بھی ہم نے انہیں صرف خبردار کیا ہے کہ واپس جاؤ، مگر انف از انف۔ شیخ رشید نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب بہت ہو چکا، یہ آخری وارننگ ہے۔ اگر اب کی بار پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی کوشش کی گئی تو اب اسی زبان میں بات کی جائے گی جو آپ کو سمجھ آتی ہے۔ اگلی بار نہ ہی کوئی وارننگ دی جائے گی اور نہ ہی آبدوز کو واپس جانے دیا جائے گا۔ یہ انڈین آبدوز صرف ایک تار پیڈو کی مار ہے، لہٰذا اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اب اگر مزید ایک دفعہ بھی ہماری حدود پامال کرنے کی جرت کی گئی تو پھر ہم سے کوئی شکوہ نہیں کیا جائے۔